اس میں تو یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جو فوج ہے اس نے اس دن بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، مطلب برداشت کا. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ ان جو چند افسران کے خلاف بھی ایکشن کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا اپنے جو ادارے کے اوپر حملہ آور تھے لوگ ان کو روکنے میں. اور اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ ہیں، تو کچھ تھوڑی اگر وضاحت ہو جائے تو کلیئرٹی آ جائے. آئی تھنک جو سوال بھائی نے کیا تھا آپ اسی سوال سیم تھنگ. اچھا دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ فوج سے فوری رد عمل لیا جائے، اشتعال دلایا جائے تاکہ اس کی صورت میں کوئی نقصانات ہوں، ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلایا جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے منصوبہ سازی کی گئی. اس کے لیے پہلے لوگوں کا ذہن بنایا گیا، لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے طے شدہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے. اور اس کی جو یہ میں بات کر رہا ہوں ابھی لوگوں کے اپنے آپ بیانات سن رہے ہیں، سی سی ٹی وی ریکارڈنگز ہیں، آڈیو ریکارڈنگز ہیں، وہ سب یہ بات کلیئر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت تھا اینڈ اس کے لیے جو سا ہے تیاری کر کے لوگوں کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے، اب جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ خواتین کو بھی کچھ جگہوں پہ ڈھال کے طور پہ انہوں نے آگے کیا. اور اس کے علاوہ یہ توقع ہونا کہ جی ہمارے ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کارندوں کو اپنی ہی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی، یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، ناؤ ان دیٹ سچویشن ان دیٹ کانٹیکسٹ فوج نے جب ہم نے کہا کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور رسپانس جو ورڈ ہم نے استعمال کیا تھا میچور رسپانس، تو وہ جو میچور رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتعال دلا کے فوری نقصان شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل سکا. تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو گیرزنز ہیں، جی ایچ کیو ہے، جناح ہاؤس ہے، فوجی تنصیبات ہیں، یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں. فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے، تو یہ جو سا ہے یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. یہ اتنا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ بھی اپنے مقرر کردہ میعاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکوائری کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے، جو سیکیورٹی اور سینٹٹی جہاں پہ بریچ ہوئی، تو اس کے اوپر فوج کے سسٹم کے مطابق کیا ہوا، اس کے اوپر انکوائریز کی گئی. انکوائری کی گئی میجر جنرل کے عہدے کے افسروں کی. ان آفسرز نے جب انکوائری کی اور تمام معاملات کو دیکھا تو انہوں نے یہ تعین کیا کہ یہ جو غفلت ہوئی ہے اور جو غیر ارادی کوتاہی ہوئی ہے اس میں کچھ ذمہ داران ہیں، اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے، جو خود حسابی کا سسٹم ہے، یہ اوپر سے آتا ہے. تو وی اسٹارٹیڈ فرام ٹاپ، اور ان کو اس کی کیونکہ اس غلطی کا وہ جو غیر ارادی کوتاہی ہے، جو غفلت ہے، اس کا نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں، اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، وہ ٹائم لگا اس کے اندر، اس پہ سفارشات ہوئیں، اس کا ایک پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، وہ مکمل کیا، وہ آج آپ کو بتا دیں. اب اس میں جو ساتھ ایک بیانیہ، کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں. وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا، کوئی جھکاؤ تھا. تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو اور ہمارے ڈسپلن کو سمجھیں. اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں، میں کس علاقے کا ہوں، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میری کیا سیاسی وابستگی ہے، پس پردہ میرے لیے ریاست پاکستان اول ہے آخر ہے، فوج اول ہے آخر ہے. اینڈ دس از ہاؤ ایچ اینڈ ایوری سولجر اینڈ آفیسر آف دس آرمی بہیوز. اینڈ دیٹ از وائی کہ جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ،
اور گولیوں کے آگے گر جاؤ تو وہ جانتے بوجھتے بھی اس ملک کی خاطر، اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی جھکاؤ تھا، کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی، یہ انہی ذہنوں کی اختراع ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو، فوج کے اندر تقسیم ہو. میں نے اپنے ابتدائی بیانیے میں آپ کو یہی کہا کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت